بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے جو ڈسکشن چل رہی ہے گروپ میں، وہ آپ لوگوں کو اس کی کلیریفیکیشن دیتا جاؤں کہ یہ ڈیولپمنٹ چارجز ابھی صرف لوائے ہوئے ہیں ان لوگوں پہ جن کے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ کمپلیشن کے قریب ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور جو گزارش میں کرتا جاؤں، جو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور نئے آنے والے لوگ جو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہیں یا ڈیولپمنٹ کے کام کو نہیں سمجھتے یا ہاؤسنگ سوسائٹی کو نہیں سمجھتے، یا انہوں نے پاکستان میں کبھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی پلاٹ خریدا ہی نہیں ہے قسطوں پہ، اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سوسائٹیاں آن این ایوریج پاکستان میں 10 سال لے جاتی ہیں ڈلیوری کے لیے۔ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2018 میں لانچ ہونے والا پروجیکٹ 2022 سے پہلے ڈلیوریز اپنی آفر کر چکا ہوا ہے کسٹمرز کو، اور ڈلیوری آفر کرنے کے بعد کسی کا اپنا گھر کا کنسٹرکشن کا پلان بنے گا تو وہ بنائے گا نا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ پلاٹ لے رہا ہے اور اس نے گھر ہی بنانا ہے، وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے بھی لیتے ہیں۔ ہم ڈیولپمنٹ کے لیے کمپلیشن کے بعد ہم ان کو ارلی کنسٹرکشن کی آفر اب سے 6 ماہ پہلے دے چکے ہیں، اور لوگ ابھی اپنے ڈیزائن پروسیس میں اگلے 15-20 دن مہینے کے اندر آپ کافی سارے گھر وہاں پہ کنسٹرکشن ہوتے شروع دیکھیں گے انشاءاللہ، چونکہ کافی سارے کسٹمرز ہمارے ساتھ اپنے میپس کی فائنلائزیشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ آن گراؤنڈ پوزیشن کے لیے آئیں گے۔ جس طرح کی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے کہ نقشہ بننے کے بعد، اپروول کے بعد آن سائٹ پوزیشن دیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں دیا جاتا پوزیشن، تو وہی فالو پروسیجر ہم کر رہے ہیں۔ اور جن کو ہم نے ڈلیوری دی ہے ان کو ڈیولپمنٹ چارجز کی وہ کاسٹ ہٹ ہو رہی ہے جو ان کے سیکٹر میں ڈیولپمنٹ پہ ایز اٹ از آئی تھی، اور یہ وہ کاسٹ ہیں جب سیمنٹ کا بیگ 485 یا 500 روپے سے نیچے ہوا کرتا تھا، اور سٹیل اراؤنڈ 100,000 پر ٹن ہوتا تھا۔ اب سٹیل بھی 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہوا، اور سیمنٹ کا بیگ بھی 1100-1200 سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، تو نیچرلی ان کا افیکٹ فیوچر ڈیولپمنٹ پہ آئے گا۔ دوسری بات جو ایک لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انیشلی جو ہم نے رجسٹریشن پلانز دیے تھے وہ 3 سے 4 سال کے تھے، یعنی آپ 3 سال میں یا 4 سال میں اپنی کاسٹ آف لینڈ کلیئر کرتے تھے، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز کے مزید 2 سال ڈالیں تو وہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ 6 سال کا بنتا ہے، اور ابھی تک ہمیں ٹوٹل 4 سال نہیں کمپلیٹ ہوئے۔ 2022 کے اینڈ میں بلکہ 23 کے اپریل میں جا کے ہمارے آفیشلی 4 سال پورے ہوں گے، اور ہم اس سے پہلے سینکڑوں لوگوں کو ڈلیوریز الحمدللہ دے رہے ہیں، اور وہ اپنے نقشے بنوا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی لوگوں کے اپنے یونٹس کی آپ کو نظر آئے گی آن گراؤنڈ۔ تو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم نے 2018 میں رجسٹریشن دی تھی، اس کے ڈیولپمنٹ چارجز تو آ کے ہم نے 2022 کے اینڈ میں لگانے تھے، اور پھر اسے 2 سال کا ٹائم دینا تھا۔ تو اس وقت جو ہم ڈلیوریز دے رہے ہیں یہ لوگوں کو ارلی ڈلیوری پلانز دے رہے ہیں، یعنی پہلے آ کے اپنے ڈیولپمنٹ چارجز پورے پے کریں اور اپنا پوزیشن لے لیں۔ جس کے پاس سکت نہیں ہے ابھی پے کرنے کی، وہ 2 سال کا پیمنٹ پلان آپٹ کر سکتا ہے اور اس میں پے کر سکتا ہے۔ ڈیولپمنٹ چارجز وہی لگیں گے جو ایکچوئل کاسٹ آن سائٹ آ رہی ہے، اور جو بلو ورلڈ سٹی کے فیچرز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو ٹورزم ہیں ان کی کاسٹ ان میں نہیں لوڈ کی گئی، اور نہ آپ لوگ افورڈ کر پائیں گے کہ اگر ہم وہ لوڈ کریں۔ مثلاً جو ہماری کاسٹ برج العرب پہ آ رہی ہے، جو ہماری کاسٹ واٹر تھیم پارک پہ آ رہی ہے، جو ہماری کاسٹ ہمارے گیٹس کے اوپر آتی ہے، وہ کاسٹ ان ڈیولپمنٹ چارجز میں بالکل بھی نہیں لوڈڈ، ورنہ یہ ڈیولپمنٹ چارجز جو ابھی لگ رہے ہیں اس کے ڈبل ٹرپل ہوتے، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ چارجز وہی چارجز ہیں جو ڈی ایچ اے یا بیریا یا دوسرے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جس لیول کے لگاتے ہیں اس سے کم ہی لگا رہے ہیں، ہم ابھی ان کا بھی مقابلہ نہیں کر رہے۔ اسٹل ہم ڈیولپمنٹ کا معیار کسی بھی اچھے پروجیکٹ کے معیار سے بہتر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو اضافی فیچرز ہیں جس میں جو ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن والے فیچرز ہیں، مثلا برج العرب ہو گیا، اور واٹر تھیم پارک ہو گیا، اور اسکول کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور گیٹس ہو گئے، میں کال بیک کرتا ہوں، گیٹس ہو گئے، ان کے چارجز ہم نے بالکل بھی ابھی ان ڈیولپمنٹ چارجز پہ لوڈ نہیں کیے، اور وہ ہم ایز اے لون فرام دی پروجیکٹ چلا رہے ہیں، اور وہ اپنی ریکوری اپنی سیلز کے تھرو لانگ ٹرم میں کریں گے، اور وہ بینیفٹ دین اگین پروجیکٹ کو ہی واپس ڈیلیور ہوگا۔ یعنی لب لباب یہ کہ جو ڈیولپمنٹ چارجز آپ لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز
ایکچوئل ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے جو آپ کے یونٹ کی ڈلیوری کے لیے ہماری آپ کے سیکٹر کے حوالے سے کاسٹ انکر ہو رہی ہے، وہی آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے. اسی میں کسی قسم کے اضافی چارجز جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے حوالے سے ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے. تو یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اگر وہ لگاتے تو ہم اس کی کاسٹ 2-3 ٹائمز ہوتی آف وٹ ایور ڈیولپمنٹ چارجز وی آر لوائنگ. تو یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹائم پیریڈ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ پہلے 4 سال تو آپ کی انسٹالمنٹس ہیں کاسٹ آف لینڈ کی، اگلے 2 سال میں ہم نے آپ لوگوں سے ڈیولپمنٹ چارجز لینے ہیں، اور وہ لینے ہی لینے، اس میں کوئی کنسیشن کسی قسم کا بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایکچوئل کاسٹ ہے جو آن سائٹ آ رہی ہے. لینڈ کے حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹس ڈفرینٹ پروجیکٹس میں لوگوں کو آفر کیے، اور وہ ہم نے اپنی پروفٹیبلٹی کے اگینسٹ دیے، یعنی وہ پروفٹ پروجیکٹ نے نہیں اکرو کیا اور وہ ٹرانسفر کر دیا بینیفٹ اپنے اینڈ یوزر کو، اپنے کسٹمر کو، اپنے ریالٹر کو، اپنے انویسٹر کو. وہ پروفٹ پروجیکٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا، اور وہ انسینٹو اس لیے دیا جاتا ہے اینڈ یوزر کو، انویسٹر کو، ریالٹر کو، کہ پروجیکٹ جو ہے سیلف سروائیول موڈ میں اور اپنی فائنینشیل گروتھ کے اوپر چلتا رہے. تو لہٰذا جو آپ لوگ عجیب بیچ میں بعض اوقات سوال کرتے ہیں، وہ پوری کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ اپنا نیرو مائنڈڈنیس یا شارٹ سائٹڈنیس کی وجہ سے ایسے سوالات لوگ ڈفرینٹ کر جاتے ہیں کہ جی مثلا ڈیولپمنٹ چارجز کم کیوں نہیں ہو سکتے، یا کنسیشن سارے پروجیکٹ پہ کیوں نہیں دیتے آپ. ہم وہاں دیتے ہیں جہاں پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے گروتھ، اور اس گروتھ کو اگر ہم اٹین نہ کریں تو پروجیکٹ پاکستان جیسے ملک میں ڈیلیور ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے پورا سائیکل اس کا جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ایک پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کرے گا. اور اس ملک میں کئی ایگزامپلز ایسی ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز کی اسپیشلی، جنہوں نے اپنا وہ سائیکل کمپلیٹ نہیں کر پائے، اور ایک لمیٹڈ سائز پہ انہوں نے پلے کرنے کی کوشش کی، اور وہ لمیٹڈ سائز جو ہے ہونے کی وجہ سے اپنی سائیکل کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہا. مثلاً کہ اگر ایک چھوٹے پروجیکٹ نے 300-400 یونٹس کا پروجیکٹ ڈیلیور کرنا تھا، اور وہ 400 یونٹس کی انسٹالمنٹس کا ہی ویٹ کرتا رہا کہ جی یہ 400 لوگ مجھے انسٹالمنٹ دیں گے تو تب میں پروجیکٹ ڈیلیور کروں گا، اور انہوں نے جو انسٹالمنٹ اصولاً 3-4 سال میں دینی تھی یا 5 سال میں دینی تھی، انہوں نے 15 سال نہیں دیں. تو اس وجہ سے پھر وہ پروجیکٹس وہ 300-400 پلاٹوں کے بھی ڈیلیور نہیں ہوئے. یعنی بزنس کا یہ جنرلی اصول ہے کہ اگر آپ محدود کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے تو جو اوریجنل کاروبار آپ نے پلان کیا ہے اسپیشلی لینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ پھر آپ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. سو یہ ایک پورا سائیکل ہے جو آپ کو A to Z سوچ کے چلنا پڑتا ہے، پھر آپ ڈیلیوری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یٹ کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اس کو پھر بزنس نے اپنی کاسٹ پہ سیٹل کرنا ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمیں بھی جو پرابلمز آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم بھی فیس کریں گے اور ان کو سیٹل کریں گے، اور سیٹل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک پورا سائیکل ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سرے تک چڑھائیں گے اللہ پاک کی دی ہوئی سمجھ اور طاقت اور قوت اور وسائل سے انشاءاللہ، اور اللہ پاک کے اذن سے اور اللہ پاک کی مدد سے. تو آپ لوگوں سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے محدود پیمانے پہ چیزوں کو نہ دیکھا کریں، اوور آل ایک پروجیکٹ کے مسائل کو سمجھا کریں. اور کوئی بھی جو پروجیکٹ مینجمنٹ ڈیسیژن لیتی ہے اس کے پیچھے پروفٹ ٹیکنگ کبھی بھی ہمارا ٹارگٹ نہیں رہا. پروفٹ ٹیکنگ ہم نے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر کے ہم جو ہے وہ وگل آؤٹ کر چکے ہوتے سچویشن سے. یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو 2-4 سال کی بات نہیں ہے، اس پہ دہائیاں لگ جانی ہیں ہماری اس کو پروجیکٹ کو آن گراؤنڈ ان ٹوٹیلٹی ایک شہر بناتے ہوئے. اور اس کا ٹائم پیریڈ ریڈیوس کرنے کے لیے مینجمنٹ کے تمام صاحبان، جس میں ندیم صاحب اور نعیم صاحب اور سرفراز گوندل صاحب، ارشد اوان صاحب، حمزہ بھائی، پھر پریر صاحب اور مائی سیلف اور ڈیولپمنٹ ٹیم کے سارے لوگ، اور ندیم صاحب کا پورا خاندان، فیملی جو ہے لینڈ کی ایکوزیشن پہ بھی لگی ہوئی ہے اور پروجیکٹ کی کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھی مانیٹر کر رہی ہے. تو اتنے سارے لوگ سینکڑوں کی حساب سے لگے ہوئے ہیں صرف یہ انشور کرنے کے لیے کہ پروجیکٹ روٹین میں جو پروجیکٹس اس ملک میں ڈیلیور ہوتے ہیں اس سے بہت پہلے ڈیلیور ہو اور ہم سرخ روح ہوں. تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اس کی ساری کمپلیکسٹیز کو سمجھیں. اور یہ پروجیکٹ اس وقت پروفٹیبلٹی کا سوچنے والے پہلو سے بہت آگے چلا گیا ہوا ہے. یہ ایک شہر کی ڈیلیوری کی مانند ہے
جس میں پروفٹیبلٹی میٹر ہی نہیں کرتی. پروفٹیبلٹی ایک انسان کو اتنی چاہیے کہ اس کی عزت سے دال روٹی چلتی رہے, اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سمجھ رکھنے والے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عزت سے اس دنیا سے چلا جائے. تو اس وقت ہم سب کا گول یہ ہے کہ ہم عزت سے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کریں اور آپ لوگ ہمارے جنازوں میں خوشی سے شریک ہوں, نہ کہ جو ماضی میں ہم نے مسائل دیکھے ڈیولپرز کو پیش آئے وہ ہمیں پیش آئیں. تو ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے وہ ڈیسیژنز پہ یہ حوصلہ اور کانفیڈنس رکھا کریں کہ وہ پروجیکٹ کی تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم لیتے ہیں ڈیسیژنز, اور سب کی بہتری کے لیے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو.